ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی، وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ صرف اور صرف جہنم کی آگ سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف جہنم کی آگ سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے۔ ان قریب اس کا بدلہ ان کا جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم کی آگ میں ڈالنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا دیا کہ دنیا میں جو یہ کھا رہے ہیں، ان کے پیٹ میں جو جا رہا ہے وہ جہنم کی آگ ہی جا رہی ہے، اور جو جہاں کا حصہ ہے وہاں پہنچ جائے گا۔ جہنم کی آگ اس کے پیٹ میں آئی تو اب لا محالہ آگ کا وہ حصہ جہنم میں جائے گا، پورے انسان کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم لوگ یتیموں کے بارے میں برابری اور انصاف نہیں کر سکتے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ اگر کسی یتیم لڑکی سے میں نے شادی کر لیا۔ اس آیت کا پس منظر حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت اکرمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فرماتی ہیں، زمانے جاہلیت میں یتیموں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ بڑا ظالمانہ سلوک تھا۔ اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے پیچھے لڑکے چھوڑے یا لڑکیاں چھوڑی، اس کے اولاد ہیں، تو جو اس کا چچا ہوتا ہے یا اس کا ماموں ہوتا ہے یا اس کا بڑے ابا ہوتے ہیں، جو بھی اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ اپنے بھائی کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو اپنی کفالت میں رکھ لیتے، اپنے ذمے لے لیتے کہ میں اسے پالوں گا۔ پالنا مقصد نہیں ہوتا، بھائی نے بہت سارا مال چھوڑ کے مرا ہے، میں بچوں کو پالنے کے بہانے سے انہیں اپنے گھر میں لا کے رکھ لوں گا، تو باپ نے جو بھی وراثت چھوڑی ہے وہ سب کے سب مجھے مل جائے گی۔ بچوں کو پالنے کے بہانے ان کی وراثت پہ قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا، تو پھر ان بچوں کو اپنے ساتھ پال لیتے، حالانکہ بھتیجا ہے، حالانکہ بھانجا ہے، رشتہ دار ہے، بھائی کا بیٹا ہے، بہن کا بیٹا ہے، لیکن اسے رشتے کی نسبت سے پالا نہیں جاتا، دولت کی نسبت سے پالا جاتا، اور پھر جو کچھ بھی کھانا بنتا وہ یتیم کے مال میں سے پکایا جاتا، یتیم کے مال میں سے لایا جاتا، خود سارے گھر والے اسی میں سے کھاتے، یتیم کو بھی تھوڑا اس میں سے دے دیتے، حساب کتاب یتیم کے مال میں لکھا جاتا۔ اور اگر لڑکی یتیم ملی، بھائی کی بیٹی، بہن کی بیٹی یتیم اگر ہے اور بھائی کا انتقال ہو گیا، اسے بھی پالنے کے لیے رکھ لیتے، اور جب وہ بڑی ہو جائے اگر وہ حسین و خوبصورت ہے تو خود چچا اس سے نکاح کر لیتا۔ زمانے جاہلیت میں جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا، کافروں کی یہ حرکتیں تھیں، کافروں کی عادتیں تھیں، خود اس لڑکی کو جسے پالا ہے، بھائی کی بیٹی، بہن کی بیٹی کو خود نکاح کر لیتا، اور مقصد نکاح کرنا نہیں ہوتا، نکاح کے بہانے جب اسے اپنی بیوی بنا لیا تو اس کا جو بھی وراثت میں مال اسے ملا ماں باپ کی طرف سے، وہ سارا کا سارا ہڑپنا مقصود ہوتا۔ اور نکاح کرنے کے بعد بیوی کو جو مہر دینا واجب ہے شریعت میں، وہ مہر بھی اس یتیم لڑکی کو نہیں دیا جاتا۔ اگر وہ لڑکی بدصورت ہوتی، خوبصورت ہے تو نکاح کر کے اس طرح ظلم کیا جاتا، اگر وہ لڑکی بدصورت ہوتی تو پھر اس سے مجبور کیا جاتا کہ وہ مال چھوڑ کر اپنی زندگی کا چھٹکارا ہم سے مانگے کہ آپ مال رکھ لو، مجھے چھوڑ دو، مجھ پہ اتنا ظلم مت کرو، میں کہیں بھی جا کے جی لوں گی۔ ایسے اسے ٹارچر کیا جاتا کہ وہ مال چھوڑ کے چلی جائے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسلام آیا تو اس وقت اللہ نے یہ آیتیں اتاری وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ انصاف کرو، اگر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں تمہیں انصاف کرنے کا اندیشہ ہے کہ انصاف نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے، تو پھر ان سے نکاح بھی مت کرو، یتیم لڑکیوں سے نکاح بھی مت کرو۔ اور آج معاشرے میں اسی ظالمانہ حرکت کی جو بدلی ہوئی شکل پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ شروع میں نکاح کے موقع پر غریب لڑکی ہونا، دیندار لڑکی ہونا، اچھے گھرانے کی ہونا، ہمیں کچھ مال دولت نہیں چاہیے، اچھے اخلاق والی ہے تو بس کافی ہے،
اس نیت سے غریب گھرانے میں رشتہ کرتے ہیں جس کی بیٹی، جس کا باپ نہ ہو، جس کی ماں نہ ہو. اب شادی کے بعد پھر اس کے ٹارچر شروع ہوتا ہے. شادی کے بعد پھر زبردستی اور ظلم کرنا شروع کرتے ہیں. تیرا باپ نہیں ہے، تیری فلاں نہیں ہے، کیا شادی میں دیے ہیں، کیا جہیز ملا، کیا جوڑے میں ملا. اور یہ ٹارچر کر کے اسے ظلم کرتے رہتے ہیں، لانے پہ مجبور کرتے رہتے ہیں. اور اس حرکت میں صرف وہ لوگ نہیں جو دین سے ناواقف ہیں، ایسے ظالم قسم کے لوگ بھی ہیں جو پڑھے لکھے دیندار کہلاتے ہیں، پڑھے لکھے عالم بھی کہلاتے ہیں، جن کا قریب حال میں آپ لوگوں نے بھی شاید یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھا ہوگا کہ ایک ظالم امام نے اپنی بیوی کو ٹارچر کر کے مار دیا تھا. دولت کی ہوس اور حرص نہ دینداروں کو گناہوں سے بچا رہی ہے، نہ دنیا داروں کو گناہوں سے بچا رہی ہے. ساری دنیا میں سب سے بڑا مذہب جو اگر چل رہا ہے وہ تو دولت کا مذہب چل رہا ہے. اسلام کوئی مذہب ہو، یہودیت کوئی مذہب ہو، عیسائیت کوئی مذہب ہو، فلاں کوئی مذہب ہو، تو سب سے بڑا مذہب جو چل رہا ہے، یہ سارے مذہب والے اپنا مذہب چھوڑ دیں گے جب دولت کا مذہب آ جائے گا. رشوت لینے تیار، دھوکہ دینے تیار، جھوٹ بولنے تیار، سارے کام کرنے تیار، اس واسطے کہ سارے مذہبوں کا باپ آ گیا ہے. تو زمانے جاہلیت میں یہ حرکت ہوتی تھی کہ یتیم لڑکی کی پرورش کی جاتی تو اس کے مال سے کھایا جاتا، اس پہ ظلم کیا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ظالموں کے سلسلے میں فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے ہیں، وہ جہنم کی آگ سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. اور ان قریب اللہ تعالیٰ جب یہ مریں گے تو سیدھے انہیں جہنم میں جلایا جائے گا.